ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، ہمارے معاشرے کی اصلاح۔ ایک فرد سے خاندان بنتا ہے اور ایک خاندان سے معاشرہ اور سوسائٹی بنتی ہے۔ قرآن مجید الحمدللہ سے لے کر سورہ ناس تک اٹھا لیں، تمام کی تمام آیات اور پورا قرآن ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے فرد کی اور اس معاشرے کی۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی کتاب عزیز کو نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، کس لیے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے۔ اور یہ دعا تھی کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، ان میں ایک نبی بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، ان کا تزکیہ کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا آدم علیہ السلام کو، پھر ان کی اولاد ہے، پھر یہ بولیاں الگ، گروہ الگ، لوگ گمراہ کیسے ہوئے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے تمام انسانوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پہ، ایک اللہ پر ایمان اور ایک اللہ کو ایک ماننا۔ ولیکن اجتالتہم الشیاطین، شیطانوں نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور اللہ حکم الحاکمین ہر دور کے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور انہیں معجزے بھی دیے اور کتابیں بھی نازل کی۔ قرآن مجید نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، اور ان انبیاء میں ان کے معجزوں کا بھی تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھائیں آپ مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لاتے؟
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں ہے میرے رب، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے قلبی اطمینان ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، یقین ہو جائے، پختہ یقین ہو جائے، جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو۔ اب انبیاء بھی دیکھیں پختہ ایمان کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان سب سے اعلیٰ عرفہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، تھوڑا سا کھانا 1400 صحابہ نے کھا لیا، تھوڑا سا پانی پورا لشکر پی گیا، آپ کی انگلیاں مبارک جو ہے اس سے پانی نکلتے لوگوں نے دیکھا اور پورے لشکر نے پانی پیا۔ تو جب ان معجزات کا مشاہدہ بندہ کرتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، جنت اور جہنم کا جو تصور ہے، جو کہانیاں لگتی ہیں وہ یقین میں بدل جاتی ہیں۔ تو کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندوں کو لیں، ان کو مار دیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ان کے ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھ دیں۔ یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، یہ اڑتے ہوئے آ جائیں گے، اڑتے ہوئے اٹھ کے زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہنے لگے کہ میں ایسا ہی ہوا تو کہا کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ ایسا ہوا کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو ایمان بڑھ گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جتنا بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا ہی بندہ اپنی عبادات کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے رب سے محبت کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں، جنت میں جانے کی تڑپ، جہنم سے بچنے کا خوف، یہ اتنا ہی زیادہ قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے دل کے اندر۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا معاشرہ بھی مضبوط اور صالح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کس رستے کی ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ پوری دنیا کے مدبر اور مفکر اکٹھے ہو جائیں، ذہین ترین لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ نظام حیات نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ اور اس کے اندر حکمتیں ہیں، ایک چھوٹا سا حکم بھی جو ہے نا اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب وابل الصیب میں ذکر کرتے ہیں، اعلام الموقعین کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اوامر ہیں، حکم ہیں، یہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کرو، جتنے احکامات ہیں اور جتنے مناہی ہیں روکا گیا ہے۔ ربا، سود نہ کھاؤ، حرام مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، شراب سے بچو، حرام جانوروں سے بچو، جتنے منع کردہ چیزیں ہیں۔ فیہ مصالح للعباد، اس میں بندوں کے لیے مصلحتیں ہیں، فائدے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ مصلحتیں اور فوائد ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی آگے جا کے اللہ حکم الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ اردو سمجھ آ رہی ہے یا پنجابی میں آ رہی سمجھ؟ کیونکہ میں پنجابی میں کبھی نہ تقریر نہیں کی، شروع سے جو روٹین ہے تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ بندہ اسی میں گفتگو کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب لوگ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قاتل کا پتہ چاہیے، معجزے بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا، نیچے پھینکا، وہ اتنا بڑا اژدہا سانپ بن گیا، ہاتھ نکالتے اپنی بغل سے تو وہ چمکنے لگ جاتا، اور وہ فرعون کے جو بڑے بڑے ساحر، وہ جادوگر جو تھے، ان کے وہ رسییں اور وہ ڈنڈے جو سانپ بن گئے تھے اور خوفزدہ تھے لوگ، سب کو ہڑپ کر گیا۔ وہ بڑے معجزے ہیں۔ کہا کہ موسیٰ سے پوچھتے ہیں، امتحان۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ گائے کو ذبح کرو۔ اب جو چونکہ چنانچہ کرتے ہیں نا اللہ کے احکامات کے بارے میں، ان پر سختی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔
قرآن میں ذکر ہے، پوچھا کون سی گائے ذبح کریں، بوڑھی یا جوان، پھر اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ کی طرف سے ویسے ہی سختی آتی رہی، حتیٰ کہ انہوں نے ذبح کر دیا گائے کو، جیسے اللہ نے کہا بڑی مہنگی ملی گائے، اور حکم یہ ہوا کہ اس گائے کا ذبح کرنے کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا اس مردہ کو لگانا ہے. اس مردہ کو جب لگائیں گے تو وہ جی اٹھے گا اور بول اٹھے گا، پکار اٹھے گا کہ فلاں میرا قاتل ہے. اس کا مشاہدہ اس وقت کے لوگوں نے کیا اور ایسا ہی ہوا. آج ہمیں کیسے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا. افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. بس کتنے قرآن ختم کیے؟ 5 ختم کیے جی رمضان میں نے 10 ختم کیے ہیں جی، اور میں نے 3 ختم کیے ہیں، لیکن مفہوم یہ اللہ کا پیغام ہے. اس کے پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کا مفہوم کہیں پتہ نہ ہو، اس کے مطلب کہیں پتہ نہ ہو تو پھر کیا وہ برکتیں ملیں گی؟ پھر وہ حقیقی برکتوں سے بندہ محروم رہے گا جو کہ قرآن پڑھنے سے ملنی چاہیے. انسان کی زندگی برکت والی ہو جائے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ میں سوال کرنے والوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہوں جو اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ سوال اور دعا کرنے والوں سے بھی زیادہ انہیں عطا کر دیتے ہیں. یہ قرآن اتنی برکت والی چیز ہے. اس کو پڑھنے کے، اس کو جو سننے کے لیے بڑے بڑے صنادید قریش، سردار قریشوں کے، قریشیوں کے چھپ کے رات کو جو ہے سنا کرتے تلاوت، اور ڈانٹتے کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے. دوسرے دن پھر بے چین ہو جاتے. اس میں ایسی سحر انگیزی ہے، اس میں ایسی برکت اور حلاوت اور چاشنی ہے، اور جو قرآن کی اس چاشنی سے محروم ہے تو وہ بدبخت ہے. اسے فکر کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی. اگر قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں نہ آتا تو پھر اسے فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے دل سے وہ حلاوت ایمان نکال لی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود. جب ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے ساتھ تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے یقین کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اسی قرآن میں عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر ہی 3 واقعہ بیان کیا، اور وہ بھی غیب کے بارے میں ہے. عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے تو بنجر بے آباد، کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مرنے کے بعد، یہ تباہ ہونے کے بعد دوبارہ کیا یہ کبھی زندہ ہوگی؟ جو ہے نا تعجب اور اظہار تعجب کیا کہ دوبارہ بھی یہ بستی آباد ہوگی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. 100 سال تک. گدھا پاس تھا، اسے باندھ دیا. نبیذ تھا، اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا. کھانا تھا اور لیٹ گئے، اور اللہ نے نیند کے اندر موت طاری کر دی. 100 سال تک سوئے رہے. ہم روز مرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اور جاگتے ہیں. یہ موت کی بہن ہے نیند. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہاں کہاں ہم گھومتے ہیں، ہماری روح کہاں جاتی ہے. اور جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے اللہ اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں، اور جس کی زندگی نہیں لکھی ہوتی اس کی روح واپس نہیں آتی. صبح مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب اور فلاں جناب چودھری صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اعلان سننے کو ملتا ہے. عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے، بیدار ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، کتنا آپ سوئے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن اس کا یا کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک سوئے رہے ہو تم. آج جو قبروں میں سوئے ہیں جب اٹھیں گے نا وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے بیدار کر دیا ہمارے مرکز سے، ہماری اس قبروں میں سے. اور ایسے ہی لگے گا کہ پتہ نہیں یہ فوراً ہی قیامت برپا ہو گئی ہے. آپ 60 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی جو ہماری گزر چکی ہے، ہر بندہ سوچے کیا اس کو لگتا ہے، خواب ہی نظر آتا ہے کہ خواب ہی تھا. اتنی جلدی زندگی بھی گزر گئی. تو اتنا وقت تیزی سے گزرتا ہے کہ احساس نہیں ہوتا.
تو کہنے لگے میں ایک دن کا حصہ یا ایک دن سویا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100 سال تک سوئے رہے. فانظر، اور دیکھو، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھا کیا تھا؟ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں آپس میں جڑی، اس کے اوپر گوشت چڑھا اور گدھا جو ہے بولنے لگ گیا. کھانا جو 100 سال تک رہا، کوئی فریج دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ کوئی اتنا لمبا عرصہ تک محفوظ رکھے چیز. کھانا ویسے کہ ویسے گرم، جیسے چھوڑا تھا. ابھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا یا نہیں؟ اللہ کی قوت کا. ایمان بڑھے گا یا نہیں؟ اس لیے سب سے افضل ایمان جو ہے انبیاء کا ہوتا ہے. اپنی قوم میں آ گئے، وہ بستی آباد ہو گئی، انہوں نے لوگ بوڑھے اور مر گئے، اور نئی نسلیں اور پرانے لوگ چند ایک رہ گئے. تو پہچانے نہ انہیں کون ہے. وہ بھی حیران کہ لوگ کہاں اور کہاں بدل چکا زمانہ. بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، اور ان میں ایک اور وصف تھا کہ مستجاب الدعوات تھے. انہوں نے ان کا امتحان لیا، تورات کے انہوں نے سنائی، پھر دعا کی بارش کی، شاید بارش نازل ہوئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ عزیر علیہ السلام. پہچان گئے اور حیران ہوئے کہ 100 سال تک کہاں رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں ذکر کیا واقعہ؟ قرآن میں. اب جو قرآن سے دور ہے اس کی کیا اصلاح ہوگی؟ جو قرآن ہی نہیں پڑھتا، صرف رمضان میں ہے، اس کی کیا تبدیلی اس کے اندر آئے گی؟ قرآن زندگیوں کو بدلنے والا ہے. تو قرآن سے رشتہ مضبوط رکھیں. روز ایک صفحہ پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں. جس کو نہیں آتا سن لے ترجمہ. اب تو ماشاءاللہ یہ ٹچ موبائل ہر ایک کے پاس ہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، سہولیات بڑی ہیں، پورا قرآن مل جاتا ہے. ترجمے سے اس کو پڑھیں، پھر دیکھیں کتنا مزہ اور لطف آتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے. تو قرآن اصلاح کرتا ہے ایک فرد سے لے کر. دیکھیں اصلاح معاشرہ کہاں سے ہوتی ہے؟ بچے کی پیدائش سے. لیکن اسلام نے ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے بچے کی پیدائش سے پہلے بتایا ہے. آغاز کہاں ہوتا ہے؟ جب معاشرے کا وجود آتا ہے. وجود کب پیدا ہوتا ہے؟ معاشرہ کب جو ہے منصع شہود پہ آتا ہے؟ معاشرہ کب بنتا ہے؟ جب دو فرد شادی کرتے ہیں. میاں بیوی کے تعلق سے شادی ہوتی ہے، تو پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے. تو قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی ہوتی ہے. لحسنھا، اس کے حسن کی وجہ سے، ولحسبھا، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور ولمالھا، اس کے مال کی وجہ سے. اور فرمایا فاظفر بذات دین، اور چوتھی چیز بنائی اس کی دین کی وجہ سے. فاظفر بذات دین تربت یداک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اس کے خوبصورتی، اس کے مال، اس کے حسب و نسب یا اس کے دین کی وجہ سے اس کی جو ہے شادی عورت سے کی جاتی ہے. دیندار عورت سے شادی کرو، تمہارے ہاتھ مٹی آلودہ ہوں، یعنی بابرکت ہوں. یہ دعا ہے. مٹی آلودہ ہونا جو ہے، اس کا یہ تعبیر ہے جس کا معنی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں برکت آ جائے، خیر و بھلائی آ جائے. اس کے لیے کیا ہے کہ دیندار عورت سے جو ہے شادی کرو. اور عربی ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت طیب العراقی. ماں ایک پہلا مدرسہ ہے، اسے تیار کر لو تو بڑی شاندار عراق کی ایک خوشبو ہے، اس طرح یہ تیار ہو جائے گا. اور ہر کامیاب ہیرو کے پیچھے اس کی ماں ہوتی ہے جو اس کی تربیت کرتی ہے. بڑے بڑے جو گزرے ہیں مشائخ، علماء اور بڑے بڑے ہیروز، ان کے پیچھے ان کی والدہ ہوتی ہیں. ایک واقعہ بڑا عجیب آپ کو سناتا ہوں کہ عورت جو ہے اس کی عقل اللہ تعالیٰ نے مرد سے کم رکھی ہے. اس کا یہ نہیں ہے اطلاق کہ کلی طور پہ ایسا ہے، اکثریت ایسے ہے. بعض عورتوں کی عقل مردوں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت کا یہ معاملہ ہے. اور عورتوں میں کمزوری ہے، کمزور ہیں یہ ذات میں، اس لیے گھر کی ذمہ داری شوہر کو دی گئی، عورتوں کو نہیں دی گئی.
تو لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ بڑا احسان بھی کیا ہے، انہیں جہاد کا میدان جو ہے اس سے استثناء ملا ہے، وہ حج کر لیں ان کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، بچوں کی تربیت کا کتنا ان کو ثواب ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، بڑی فضیلتیں ملی ہیں۔ ایک قاضی نے ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ ایک بھتیجی اور ایک اس کی پھپھی وہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئی، اور قاضی کی عدالت میں آ کر انہوں نے اپنا جو ہے فیصلہ جو رکھا کہ ہمارا فیصلہ کریں کہ کس نے کس سے زیادتی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون گفتگو کرے گا؟ پھپھی نے کہا کہ یہ میری جو ہے بھتیجی جو ہے یہ بات کرتی ہے۔ بھتیجی نے کہا کہ میں چھوٹی سی تھی، میری پھپھو جو ہے اس نے میری تربیت کی، مجھے پڑھایا لکھایا، جوان کیا اور میرے لیے ایک اچھا شوہر ڈھونڈا اور اس سے میری شادی کر دی۔ چند سال شادی کو ہوئے، اس میں آپ دیکھیے گا عبرت کیا ہے۔ چند سال شادی کو ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی دوسری ایک بیٹی، سگی جو بیٹی تھی، اس کا رشتہ لے کے میرے شوہر کے پاس آ گئی اور کہا کہ میری فلاں بیٹی جوان ہے، دوسری بیٹی اس سے شادی کر لو، اور یہ جو پہلی تمہارے گھر میں ہے اس کی ذمہ داری مجھ پہ دے دو کہ میں تصرف کروں، مجھے وکیل بنا دو، اسے طلاق دوں رکھوں، یہ میری مرضی۔ اب اس نے شادی کر لی، اب کنواری اور لڑکی اسے مل رہی ہے، چند سال اس کے ساتھ گزارے، چلو ایک نئی شادی مل رہی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے ملکتو کی، یہ جو میری بیوی اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ پھپھی نے کیا کیا؟ اس کو طلاق دے دی، اپنی اس بھتیجی کو طلاق دے دی اس کی طرف سے، وکیل جو بنایا تھا، اور اسے گھر لے آئی اور اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دی۔ اب وہ جو پھپھا اس کا تھا، اس لڑکی کا، اس کی جو پھپھو ہے اس کا شوہر، وہ بڑا عاشق مزاج اور حسن پرست اور بڑا شاعر تھا، یہ گھر میں رہ رہی تھی، وہ کہیں سفر پہ گیا تھا، آیا، سفر سے جب آیا تو اسے یہ گھر میں کہیں بال وغیرہ بنا رہی تھی اس کی بھتیجی، تو اسے پسند آ گئی، اسے اچھی لگی، اس سے تو طلاق لے چکی تھی، تو اس نے پیشکش کر دی شادی کی۔ تو فوراً بھتیجی نے کہا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ جو میری پھپھو ہے، جو تمہاری بیوی پہلی ہے، اس کی کفالت مجھے دے دو، اس کی وکالت مجھے دے دو، جو میں اس کے ساتھ کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مان لی شرط۔ اس نے اس سے نکاح کر لیا، اس نے پھپھو کو طلاق دے دی کہ میری طرف سے، اس شوہر کی طرف سے تمہارے طلاق ہے، اسے طلاق ہو گئی۔ اب وہ بڑی پریشان تھی، لیکن اس سے تو طلاق ہوگی، وہ اس کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ اب جو ہے اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ شوہر، اس پھپھا جو اس کا، وہ فوت ہو گیا، اس کی جو میراث تھی، وراثت تھی، سب کس کے پاس آ گئی؟ بھتیجی کے پاس آ گئی۔ پھپھو جو ہے وہ فارغ، یہ فیصلہ اس لیے لائی تھی کہ اسے حصہ کوئی ملے، تو یہ فارغ ہوگی بیچاری۔ وہ جو اس کا بیٹی کا شوہر تھا، وہ کچھ جب آپس میں فیصلہ ہوا، اختلاف ہوا کہ میراث، اس نے کہا میری ہے، تمہیں طلاق دے دی، تم فارغ ہو، تو اس کے پاس اسے بلایا فیصلے کے لیے، اپنے بیٹی کے شوہر کو، اس کے سابقہ شوہر سے، وہ بھتیجی کے۔ اس نے جب پرانی اپنی وہ بیوی کو دیکھا، پہلی محبت پہلی ہوتی ہے، اس کے دل میں پہلی محبت جاگ اٹھی، فیصلے کے لیے وہ آیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں بھی کیا حال ہیں، کیسا گزر رہا ہے وقت، تو اسے محسوس ہوا کہ اب یہ راغب ہے میری طرف، پہلی محبت اس کے دل میں جاگ اٹھی ہے، تو اس نے اسے کہا کہ میں پھر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فارغ ہو، تمہارا وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ جو تمہاری بیوی ہے اس کی وکالت مجھے دے دو، اس کی ذمہ داری مجھے دے دو، اس کا وکیل مجھے بنا دو، اس کا معاملہ میرے سپرد کر دو، اسے طلاق دوں رکھوں، میری ذمہ داری۔ اس نے کہا کر دیا میں نے۔ اس نے اس سے نکاح کر لیا، اس نے کہا کہ جاؤ، تمہیں بھی طلاق ہے شوہر کی طرف سے، تمہیں بھی طلاق، وہ بھی فارغ ہو گئی۔ اب یہ پھپھو اس کی اور اس کی بیٹی دونوں کو طلاق ہو گئی، اور وہ جو پہلا وہ شوہر جو تھا وہ بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا، اس کی بھی وراثت جو ہے اس بھتیجی کے پاس آ گئی۔ اب دیکھیں پیسے، دونوں شوہروں کی وراثت اس کے پاس، اور پھپھی اور اس کی بھتیجی دونوں، اس کی بیٹی دونوں فارغ۔ عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، من حفر لأخیہ وقع فیہ، جو کسی بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، خود ہی اس میں گرتا ہے۔
تو جو لوگ مکر کرنے والے ہوتے ہیں، سازشی ہوتے ہیں، وہ کبھی نہ سمجھیں کہ ان کا مکر جو ہے وہ مکمل ہوگا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ مکر کرتے ہیں اور اللہ تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ کی تدبیر غالب آ کے رہتی ہے. تو یہ ہمیشہ ہے، جتنے ہی آپ لے لیں معاملات، اس میں اینڈ میں آ کے بندہ بڑا جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے اور دوسرے کو نقصان پہنچائے، لیکن اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے اور اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں. تو اس یتیم بچی کا کیسے اللہ نے دفاع کیا کہ وہ دونوں پھپھو بھی، پھپھی اس کی بیٹی بھی، اس کے ساتھ زیادتیاں کی، اللہ نے خود ہی بندوبست کر دیا. تو اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلی جو اکائی اور بنیاد ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. ہمارا مالک وہ اللہ ہے، جزا سزا اس کے ہاتھ میں ہے. بندہ جتنی بھی تیزی دکھا لے، اللہ کو نہیں ہرا سکتا. اور اللہ کی اس کائنات، اس زمین سے کیا باہر نکل سکتا ہے؟ کیا آسمان سے بندہ نکل سکتا ہے کہ آسمان نہ ہو اس کے سر پہ، یا زمین چھوڑ دے کہیں اور چلا جائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہی اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کبھی سازش نہ کریں، کبھی مکر نہ کریں، کبھی کسی کمزور آدمی جو ہے اسے لوٹنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بے آسراؤں کا آسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور یتیموں کا جو محافظ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو بندہ جو ہے وہ اللہ سے ٹکر لینے والا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ نفرت کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کتنے پیارے جملے میں یہ بات ہمیں سمجھائی. فرمایا خیرکم، تم میں بہترین کون ہے؟ فرمایا انفع للناس، جو لوگوں کے لیے مفید ہو، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نفرتیں نہیں بیجتا، محبتیں پالتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے. باقی دنیا تو آزمائش ہے میرے بھائی، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. کوئی جتنا بھی کما لے، جتنا بھی ہتھیا لے، کیا ساتھ لے کے جائے گا قبر میں؟ یہیں رہ جائے گی ہر چیز. کوئی چیز ساتھ نہیں اس کے جائے گی، ہر چیز یہیں رہ جائے گی. اس کے جوتے اتار لیے جائیں گے، اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، اور اس کی انگوٹھیاں اتار لی جائیں گی، گھڑی اتار لی جائے گی. جناب یہ کتنے کی گھڑی؟ پچھلے دنوں ایک انٹرویو آیا تھا، وہ ایک جاپانی ہے جناب، پاکستانی جاپانی، اور پتہ نہیں کتنے کروڑ کی گھڑی باندھتا ہے، وہ کتنے کروڑ ملینز کی گاڑی ہے اس کے پاس. تو یہ رہے گی کیا پاس؟ سب یہیں رہ جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ باقیات الصالحات نیک اعمال آخرت میں جائیں گے، اور اس سے کامیابی ہوگی. تو اللہ حکم الحاکمین کی کتاب عزیز سب سے بہترین کتاب ہے جو ہماری اصلاح کرتی ہے. بنیاد وہی میں نے بتائی کہ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. تو دیندار عورت سے شادی کریں. دیندار عورت سے جب شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کی تربیت اسلامی ہوگی. وہ عورت جب بچے کو دودھ پلائے گی قرآن کی تلاوت کرے گی، گھر میں کھانا پکائے گی تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرے گی، تو گھر میں برکتیں آ جائیں گی. جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ والے لوگ ہوں، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں خیر کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں فساد ہو، چاہے مال جتنا زیادہ آ جائے، چاہے جہیز جتنا مرضی آ جائے، چاہے وہ بچے کو جو ہے نا گاڑی بھی دے دیں، اور جناب ایک بھینس بھی دے دیں، اور بڑا ٹرک جو ہے 2-3 سامان کا بھی دے دیں، اگر دینداری نہیں ہے تو کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اذا اردنا ان نہلک قریہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم گاؤں، بستی، شہر کسی کو تباہ کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے جو پیسے والے لوگ، طرف کہتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ ہو اور آرام دہ زندگی گزارنے والا ہو، ان کو حکم دیتے ہیں، ان کو یعنی اس طرف مائل کر دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ کیا کرتے ہیں؟ فسق و فجور، گناہوں کا کام، فساد، گناہ ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں، تدمیر ہو جاتی، وہ گاؤں اور بستی تباہ ہو جاتی ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں جہاں فساد اور گناہ کے کام ہوں. اور جہاں نیکیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
بستی والے اگر ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان سے برکتیں نازل کرتے ہیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان کی برکتیں بھی اور زمین کی برکتیں بھی جو ہیں وہ نازل کرتے، اور بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، دنیا بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو بھائی میرے، یہ اصلاح کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، ہندو نہیں بنایا جو کوئی بندر کی عبادت کرتا ہے، کوئی گائے کی عبادت کرتا ہے، کوئی ستارے کو پوجتا، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایمان والے فرمایا کَأَسْنَانِ الْمُشْتِ، مومن جو ہیں ان کی مثال کیا ہے، وہ اسنان المشت، کنگے کے دندانے برابر ہوتے ہیں نا، ایسے ہوتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں؟ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کنگے کے دندانے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا مومنوں کی مثال ایسے ہے، اپنی محبت اور مودت میں کالجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو تو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی، آنکھوں کو بھی تکلیف ہوگی، اور پیڑ میں درد ہوگی تو آنکھیں بھی بے قرار ہو جائیں گی، پورا جسم بے قرار ہو جائے گا۔ کیا ہمارے اندر یہ شعور ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو اور ہم بھی بے قرار ہو جائیں اس کے لیے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ فلاں تو بریلوی ہے، فلاں تو دیوبندی ہے، فلاں تو جناب فلاں جماعت کا ہے، ٹھیک ہے اچھا ہوا اس کے ساتھ، بھئی وہ مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جس کو حق اور سچ سمجھتے ہیں وہ اسے باطل سمجھتا ہے، وہ اس کے ذہن میں نہیں یہ بات آتی۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے گا، کیونکہ وہ ہر نماز میں کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ کوئی ہے مسلمان جو یہ نہیں پڑھتا؟ سارے پڑھتے ہیں، تو دعا تو مانگتے ہیں بھائی۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے کہ فلاں کافر، فلاں بدعتی، فلاں ایسا؟ ہمیں تو انہیں قریب کرنا ہے، ہمیں انہیں قریب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے اور مخاطب کر کے کہا، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ کا اجتماع آپ کے قریب اکٹھے ہیں، کوئی اکٹھا نہ رہتا، دور ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، مصلحین کو، دعات کو، اللہ کی طرف بلانے والے اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ انہیں تو اتنی محبت بانٹنے والا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے ان سے محبت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس لے کے آتے اور کہتے ہیں نبی اللہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اور آپ پھر کھجور جو ہے وہ نرم کر کے اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ آج ہمارے علماء، مساجد کے خطباء، کیا ان کے پاس آتے ہیں لوگ اس طرح؟ رہی نہیں، محبت ہی نہیں رہی، کوئی تعلق ہی نہیں رہا، اللہ سے محبت نہیں رہی، اللہ والوں سے محبت نہیں رہی۔ امام شافعی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے میں نیک نہیں ہوں، لست بصالحین ولکنی احب الصالحین، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور خود صالح نہیں۔ یہ امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محدث اور فقیہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نیک نہیں لیکن نیک لوگوں سے محبت ہے۔ لعل اللہ یرزقنی الصلاح، ہو سکتا ہے اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی نیک بنا دے۔ اور یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے ایک صحابی کہتے ہیں متی الساعہ، اے نبی اللہ قیامت کب ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ماذا عددت لها، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا تیاری تو کچھ نہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس بات سے ہم اتنے خوش ہوئے کہ شاید ہی کسی اور چیز سے خوش ہوتے کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔
تو ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، ان سے محبت، نیک لوگوں سے محبت کریں، ان کی دعوت کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو وصیت کی اور کہا لا تصاحب الا مؤمنا، اے ابو ہریرہ تیرا دوست مومن ہونا چاہیے، ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی آدمی کھائے، نیک آدمی کھائے، برکت پڑے گی، خیر ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل، رات کو نماز پڑھا کرو، والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں، تو پھر کیا ہے تدخلوا جنت ربکم بسلام، تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آج ہم جو ہیں بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں، سخاوت ہی نہیں رہی ہماری، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اسے مل جائے دینا نہ پڑے۔ آپ نے کیا معیار کیا، کیا وہ اسس، کیا وہ بنیادی قاعدے بتائے اپنے صحابہ کو اور پوری امت کو؟ آج ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تعلق کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، ہم تو اسی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل المکافی، جو عدلے کا بدلہ کرے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنے والا کون ہے؟ جس کی عمر میں بھی برکت پڑتی ہے اور رزق میں بھی برکت پڑتی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے کلمات نکلے، صلۃ الرحم کے ساتھ عمر میں بھی برکت اور رزق کے اندر بھی برکت ہے۔ میرا ایک درس تھا، اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت ڈال دیتے چاہے وہ گناہ گار ہو، جو صلہ رحمی کرنے والا، جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ چاہے وہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ گناہ بھی ہے اپنی جگہ، لیکن یہ ثواب اس کا اتنا عظیم ہے کہ اس کے مال و جان میں برکت پڑ جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا معیار دیا؟ فرمایا سل من قطعک، جو توڑے اسے جوڑو، واعطی من حرمک، جو نہ دے، آپ کو تنگی تھی، ضرورت تھی، آپ رشتہ دار کے پاس گئے، کہا یار 10,000 چاہیے، 15,000 چاہیے، 20,000 چاہیے، بہت مشکل وقت ہے، اور آپ کو پتہ اس کے پاس تھے، اور اس نے کہا کہ نہیں جی میرے پاس تو نہیں ہے، میرے تو اپنے بڑے کام ہیں، کتنا غصہ آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسے جب تنگی آئی اور وہ آپ کے پاس آ گیا، تو آپ نے یہ نہیں اسے یاد کیا کہ اسے جو ہے وہ تانا دیں کہ جب مجھے ضرورت ہوئی تھی اس وقت تو تمہارے پاس تھے اور بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ہمارا حال تو یہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ فرمایا وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اسے عطا کر دو، اسے دے دو، اور تانا نہ دو اسے۔ یہ ہے صلہ رحم، یہ معیار آپ نے قائم کیا۔ معاشروں میں محبت۔ اوس و خزرج وہ قبیلے تھے جن کے درمیان میں لڑائی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم ہلاکت کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے تھے، لڑائیاں تھی آپس میں، قتل و غارت سینکڑوں سال پہ محیط، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ انہیں بھائی بھائی بنا دیا، مال آپس میں بانٹ لیا۔ جس کے پاس 2 بیویں تھی کہا پسند کرو، ایک کو طلاق دیتا ہوں اور تمہیں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ کہاں ایسی محبت اور اخوت ملے گی؟ کہاں ایسا تعلق ملے گا؟ یہ ساری اصلاح اور یہ کہاں اس دین کے اندر ہے؟ ہم دین کی طرف رجوع تو کریں، دین کو سیکھیں تو صحیح، پھر ہماری زندگیوں میں خیر و برکت آئے گی۔ یہ بیماریاں بڑی بڑی، یہ مصیبتیں، مال میں تنگی، پیسے تو بڑے ہیں، برکت نہیں، اولاد تابع دار نہیں ہے، گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کریں، صحیح الجامع الصغیر میں ایک حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے اس حدیث کو۔ آپ کھیتی باڑی کرنے والے کسان ہیں، جانتے ہیں کہ جب خشک سالی ہو، پانی کہیں نہ ہو اور بارشیں زبردست ہوں تو فصل کتنی شاندار ہوتی ہے۔ جب ضرورت ہو گندم کو، شروع میں جب آپ بیجتے ہیں اس کو اور بارشیں ہوں تو کتنا موٹا موٹا دانہ ہوتا ہے گندم کا۔ برکت کی بات آتی ہے تو نبی علیہ السلام کے خلفائے راشدین کے بعد ایک خلیفہ راشد عمر ابن عبد العزیز گزرے ہیں، جو کہ پوتے تھے ان کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ وہ عدل و انصاف ایسا قائم کیا کہ ان کے دور کا گندم کا دانہ جو ہے وہ، کھجور دیکھی آپ نے،
کھجور کے گٹلی کے برابر اتنا موٹا دانہ کسی میوزیم میں پڑا تھا۔ یہ وہ خیر و برکت کے دن تھے، جب عدل تھا، جب انصاف تھا، جب دینداری تھی، جب گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ آج تو جناب ٹک ٹاک پہ نوجوان لگے ہوئے ہیں، بچیاں ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہیں، گھر میں کوئی بھی چیز ہو تو جناب وہ میوزک بج رہا ہے اس کے ساتھ، اور کوئی بھی چیز اگر چل رہی ہے تو اس کے ساتھ میوزک ہے۔ شیاطینی گھر بنے ہوئے ہیں، تلاوت نظر نہیں آتی۔ وہ اتنا موٹا دانہ جو ہے وہ گندم کا اس دور کا تھا۔ یہ برکت اور خیر و برکت کی تھی بات۔ تو وہ حدیث جو ہے اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حد، قانون اللہ کا کسی معاشرے میں قائم ہو جائے تو اس برکت سے اس کی زیادہ برکت ہے کہ کسی زمین پر 40 دن مسلسل بارش ہو، اور وہ خیر و برکت اور وہ فصلیں ہوں، اس سے بھی زیادہ برکت اللہ کی ایک حد کسی زمین میں نافذ کرنے سے۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، نماز کی پابندی ہو، اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہو، وہ گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی خیر ہوگی، اور کتنی جو ہے آخرت کے اندر کتنے درجات ہوں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور آخرت کے درجات تو بڑے ہی بلند ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اللہ کا سودا جو ہے بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت ہے۔ دیکھیں دنیا یہ ہمارا عارضی بسیرا ہے، یہاں ہم پردیسی ہیں سارے یہاں پہ۔ کسی نے جناب میرا یہ مکان ہے، میری نیشنلٹی پاکستانی ہے، میں جناب امریکہ کا ہوں، مجھے جناب نیشنلٹی مل گئی ہے لندن کی، مجھے گرین کارڈ مل گیا ہے۔ دھوکے ہیں، یہیں رہ جائے گا سب کچھ۔ قبر کے اوپر جو ہے وہ دفن ہو جاؤ گے تو کہاں جائے گی وہ نیشنلٹی؟ ہماری تو ہے ہی نہیں ہے نیشنلٹی یہاں کی۔ ہماری تو نیشنلٹی جو ہے اور ہماری جو شناختی کارڈ کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور اسی لیے قرآن نے جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، تاکہ ہم ڈریں اللہ کے عذاب سے، اور جنت کی ہمارے دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہو۔ اور جب یہ تڑپ پیدا ہوگی اور جنت کے بارے میں ہم سوچیں گے تو پھر نیک عمل کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ پھر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کے لیے، اس کی آسانیوں اور فراوانیوں اور آسائشوں کے لیے، راحتوں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، اور پھر آخر میں موت آ جانی ہے، پھر بیماریاں آ جانی ہیں، اور وہ حقیقی جو زندگی اسے بھولے ہوئے ہیں۔ جو بندہ روز جنت اور جہنم کو یاد کرے اس کی کتنی شاندار زندگی ہو۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ ایک قاضی القضات ابن حجر العسقلانی مصر کے بازار میں سپریم کورٹ اس وقت کی اس کے یہ جج تھے۔ بڑی شاندار سواری، بڑی شاندار سواری، اور جناب نوکر چاکر اور حارس پہرے دار ساتھ، اور ایک یہودی نے جس کے کپڑے تیل والے تھے، تیل بیچا کرتا تھا وہ، اس نے آ کے لگام پکڑ لی اور کہا کہ قاضی صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں اور پھر آپ جا سکتے ہیں۔ کہا ہاں پوچھو۔ کہا کہ تمہارے نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے، میں نے سنی ہے مسلمانوں سے، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو باللہ علیک مجھے تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ کہ تم کون سی قید میں ہو؟ اتنے پیچھے تمہارے نوکر چاکر، شاندار سواری، شاندار پوشاک، قاضی اس شہر کے، اور میرا حال میں یہودی ہوں، کہنے لگے کہ کپڑے جو ہیں تیل آلودہ ہیں، مجھ سے پسینے کی بدبو آتی ہے، برا حال ہے، پرگندہ حال ہے، میں کون سی جنت میں ہوں؟ اس نے یہ ایک شبہ چھوڑا۔ یہ عالم ہیں اور فتح الباری لکھی انہوں نے، کتنے بڑے علامہ تھے ابن حجر العسقلانی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لا فتح بعد الفتح، فتح الباری کے بعد کوئی شرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو امام ابن حجر العسقلانی نے اسے کیا جواب دیا؟ سمجھنے والی بات ہے۔ کہا کہ اے یہودی، جو جنت میں نعمتیں ہیں نا، جو جنت میں اتنی شاندار نعمتیں ہیں،
ان نعمتوں کے بدلے میں یہ جو تم میری پوشاک دیکھتے ہو، میری سواری دیکھتے ہو، میری یہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھتے ہو، یہ جیل ہے اس جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ اور جہنم کے اندر جو اللہ نے عذاب تیار کیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، اور اتنی بھڑکتی ہوئی آگ کہ 70 سال تک یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا شدید، اس کے مقابلے میں جس حال میں تم ہو یہ تمہاری جنت ہے کہ اب عذاب نہیں ہے، تم آگ میں نہیں جل رہے، تم جہنم کی سختیوں میں نہیں ہو، یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے اس کے مقابلے میں، اور میرے لیے میں دنیا کی ساری نعمتیں مجھے مل جائیں، یہ آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں جیل ہی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا کی نعمتوں کا آخرت سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ ایک کپڑا آیا، سارے ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں صحابہ، ریشم کا سو کپڑا، فرمایا اللہ کی قسم جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال ہے صفائی کرنے والا، وہ اس سے بہتر ہے اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک رومال صفائی کرنے والا اگر دنیا ما فیہا سے بہتر ہے تو یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے مقامات پہ ذکر کیا۔ وہی بات، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ہماری اصلاح ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا اللہ نے جنت میں کیا تیار کیا ہے۔ جنت میں دودھ کی نہر ہے، جنت میں شہد کی نہر ہے، جنت میں شراب کی نہر ہے، شراباً طہورا، یہ شراب نہیں گندی، وہ شراب ہوگی نہ بدبو ہوگی نہ سر چکرائے گا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ خون نکلے گا اس سے نہ سر میں درد ہوگی، اور لبن لم یتغیر طعمہ، جو ہے دودھ ایسا ہوگا جس کا ذائقہ نہیں خراب ہوگا، وانہار من عسل مصفی، اور جنت کے اندر نہریں ہوں گی شہد کی۔ اور محل کیسے ہوں گے؟ یہ ہم اتنا شاندار جناب بڑی ٹائلیں بنائی ہیں، بڑا شاندار چمک رہا ہے، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ، کتنا شاندار۔ اور گارا ہم یہ جناب یہ کیا لگاتے ہیں، وملاتها مسک، اور کستوری آج ہزاروں روپے تولہ ملتی ہے، یہ اس کا گارا جس کے ساتھ وہ لگایا جا رہی ہیں اینٹیں۔ اتنے بڑے شاندار محل، اور درخت ایک ایسا کہ جس کے نیچے، سائے کے نیچے 500 سال تک گھوڑ سوار بھاگے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اتنی وہ شاندار نعمتیں کہ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لا اذن سمعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عین رأت، نہ آنکھ نے دیکھا، ولا سمعت اذن، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسانی دل میں وہمہ خیال پیدا ہوا، تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت تیار کی۔ آپ کسان ہیں، آپ کو کسانوں والی ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، کسان جنت میں ہوگا اور کہے گا اللہ میں دنیا میں فصل اگایا کرتا تھا اور میرا پوری زندگی گزری ہے، مجھے یہاں بھی زمین دے اور میں فصل اگاؤں۔ اللہ اسے بیج دیں گے، وہ بیج بوئے گا، اسی وقت وہ فصل جوان ہو جائے گی اور پھل دے گی۔ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ 6 مہینے بعد پھل آئے گا اور اس کو پانی لگانا پڑے گا، فوراً تیار ہو جائے گی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور پھل ہوں گے بہت زیادہ، نہ تو کٹے ہوئے اور نہ روکے ہوئے۔ پھل چاہا پسند آیا، شاخ آگے جھکے گی، توڑیں اور کھائیں۔ اور یہ دنیا کے پھل جو ہیں ان کی شکل تو ایسی ہوگی لیکن ذائقہ بڑا ہی شاندار ہوگا، یہ دنیا کے ساتھ اسے قیاس نہیں کر سکتے، لیکن اس سے ملتے جلتے ہوں گے، شکل میں پہچانیں گے یہ مالٹا ہے، یہ انگور ہے، اور یہ جناب یہ کیلا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کو یہ باتیں بتایا کرتے تو صحابہ کرام کہتے ہمیں ایسے لگتا جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ کہنے لگے یا نبی اللہ ہمیں ایسے لگتا ہے آپ کی مجلس میں، لیکن گھروں میں ہم جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ اگر ایمان کی یہ کیفیت جو تم میرے سامنے تمہارے ہوتی ہے دلوں کے اندر، یہی کیفیت بازاروں میں گھروں میں ہو، لصافحتکم الملائکۃ فی الطرق، فرشتے تمہیں رستوں میں سلام کہیں، اگر یہ ایمان کی کیفیت ہو
تو ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے ایمان؟ قرآن کو پڑھنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج انسان نے چاند پہ چلا گیا، اڑنا سیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود یورپ کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو ہے خودکشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ امیر ترین آدمی خودکشی کر کے مر گیا۔ دنیا میں نہ اسے راحت ملی اور نہ یقین ملا، نہ اطمینان ملا، لیکن اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ ایک غریب سے غریب، کمزور سے کمزور انسان لیکن مسلمان ہے، اللہ پر توکل کرنے والا، اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا، اس کے دل میں قلبی اطمینان ہے۔ ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، ایک کا نہیں ملتا، پھر بھی وہ صابر ہے، شاکر ہے کہ اللہ جنت تو ضرور دے گا، اللہ نے جنت کا وعدہ تو کیا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں اس جنت کی اہمیت کو اور اس دنیا کی اہمیت کو۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی یہ لفظ ہیں کہ یؤتی بانعم اہل الدنیا، سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا انسان، دنیا کا امیر ترین انسان اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو ایماندار نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ آپ اس وقت تصور کر لیں کسی بھی کافر کو جس کو پاس ساری نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اسے جہنم کا ایک غوطہ لگواؤ، جہنم کا ایک راؤنڈ لگواؤ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغًا، ایک چکر لگا کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، هل مر بک نعیم، کیا کبھی نعمت کوئی دیکھی؟ دنیا میں تو بڑے مزے تھے جناب، ہر کوئی سلام ٹھوکتا تھا، جہازوں میں سفر اور ہر چیز اسے میسر تھی، کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جہنم کا صرف ایک راؤنڈ لگانے سے کیا کہے گا؟ اے اللہ ما مر بی نعیم قط، میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ وہ سارا نشہ، وہ ٹھاٹ باٹ، یہ دنیا کی رونقیں، یہ مزے، یہ موج میلہ، موج مستی سب بھول جائے گا صرف ایک جہنم کا راؤنڈ لگانے سے۔ یہ ہے اس دنیا کی قیمت جس کے لیے مرے جاتے ہیں ہم، اور محنتیں اور چوریاں اور جھوٹ اور دغا اور فساد، غیبتیں، چغلی، چوری چکاری، سب کچھ، رشوتیں، سود، سب کچھ چلتا ہے کس لیے؟ اس مال کے لیے جس کی یہ حیثیت ہے کہ ایک جہنم کا راؤنڈ صرف چکر لگایا اور ساری وہ چکنا چور ہو گیا، نشہ ختم ہو گیا دنیا کی نعمتوں کا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یہ کون ہے؟ سب سے کمزور انسان، سب سے کم تر آپ گاؤں میں تصور کریں جو سب سے مالی طور پہ کمزور ہو، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، گھر نہیں، لیکن مومن ہو، اللہ پر ایمان لانے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرشتوں کو کہیں گے اس کو جنت کا ایک چکر لگواؤ۔ وہ جنت کا جب نظارہ کرے گا اور آئے گا اللہ کے سامنے، فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صِبْغًا، ایک غوطہ، ایک راؤنڈ، ایک چکر لگا کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، هل مر بک بؤس، کیا کبھی پریشانی دیکھی تو نے؟ ایک غریب آدمی جو ہے، کبھی بچوں کی فیس دینی ہے، کبھی بیمار ہے، دوائی کے پیسے نہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، گرمیاں ہیں، برف، گرم پانی سے روزہ افطار کر رہا ہے، یہ سب تکلیفیں، روز ہی تکلیفوں میں بندہ مرتا ہے، لیکن صابر شاکر ہے۔ جنت کا ایک چکر لگانے سے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے، کہے گا اے میرے رب ما مر بی بؤس قط، میں نے کبھی پریشانی دیکھی نہیں۔ تو اتنی پریشانیاں، ہم اتنی پریشانی تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایک مہینہ گھر میں آگ نہ جلتی، کھجور اور پانی کھا کے پی کے گزارا کرتے، اس کے باوجود اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت، اللہ کے سامنے جھکنا، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، نمازوں کی پابندی، تہجد پڑھنا، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اس کے باوجود آپ نے یہ امت کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ اور قدوہ پیش کیا۔ اللہ نے کہا کہ آپ چاہیں تو جبل احد جو 7-8 کلومیٹر لمبا اتنا عظیم پہاڑ ہے مدینے کا، اگر آپ کہیں تو اس کو سونے کا بنا دیتے، آپ چاہتے تو بن جاتا، جہاں چاہتے صرف کر دیتے، لیکن آپ نے دنیا کی شان و شوکت کو اختیار نہیں کیا بلکہ آخرت کو اختیار کیا۔ اے اللہ مجھے ایک اجعل
قوت اعلی اجعل رزق اعلی محمد قوتا، اے اللہ میرا اور میری آل اولاد کا رزق ایک وقت کا کھانا ہو، ایک کا ملا دوسرے کا تجھ سے سوال کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا وقت گزارا۔ ہم دنیا کے پیچھے لگ چکے ہیں اور بھول چکے ہیں آخرت کو۔ یہ ہے اس جنت اور اس دنیا کی حقیقت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتی۔ تو بھائی پھر اگر یہ حقیقت ہے تو بیماری کیا ہے، معاشرے کے اندر فساد کی جڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک سادہ سا دیہاتی سا صحابی جسے نہ پڑھا لکھا بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے نبی اللہ لا اعرف دندنتک ولا دندنت معاذ۔ آپ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا، پھر اللہ کی تعریف، پھر سوال کرتے ہیں، دعائیں کتنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصور ثابت۔ اے نبی اللہ مجھے تو یہ نہیں آتی، میں تو صرف اسأل اللہ الجنہ، میں جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بہ من النار، اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور آگ سے۔ تو آپ نے کیا جواب فرمایا؟ فرمایا حولہا ندندن، ہم بھی اسی دو جملوں کے پیچھے پوری ہماری ریاضتیں، عبادتیں، اللہ کی تعریفیں، ثنائیں اور اللہ کی کبریائی اور عظمت، یہ صوم و صلاۃ، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت یہی نتیجہ اور نچوڑ ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت عطا کر دے۔ کتنا بڑا ہدف ہے ہر ایک مسلمان کے سامنے، ہر ایک بچے کے سامنے، ہر ایک نوجوان کے سامنے، اور اس ہدف کو پانے کے لیے عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور ہر چیز ہے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم مسجد میں آئے نماز پڑھ لی اور جناب کچھ اذکار پڑھے اور پھونکے مار کے چلے گئے اور بس، بازار میں گئے تو نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے، دغا ہے، فراڈ ہے، ہر چیز ہے۔ یہ دین نہیں ہے، دین تو مکمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا، پھر خیر و برکت ہوگی، پھر اسے نظام حیات بنانا ہوگا، پھر خیر و بلائی ہوگی۔ آج جناب فلاں نے جادو کر دیا جی، فلاں جناب اس نے تعویذ کر دیا ہے، فلاں کو نظر لگ گئی، کیوں ایسی علامات ہیں؟ نبی علیہ السلام کی دعائیں جو ہے نا، یہ بھی ہماری تربیت کرتی ہیں، یہ بھی ہماری اصلاح کرتی ہیں۔ ہم یہ دعاؤں پہ بس منتر کی طرح یاد کر لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے۔ ان دعاؤں کا جب ترجمہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری تربیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کا ہاتھ تھاما اور کہا یا معاذ انی احبک۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ 3 دفعہ فرمایا، پھر فرمایا اے معاذ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے آخر میں یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 3 جملے ارشاد فرمائے، اے میرے رب میری مدد کر۔ کون مدد کرنے والا ہے؟ ایک اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جتنی دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی اپنی امت کو، کیا کوئی اس میں ہے کہ فلاں کے صدقے دے دے، فلاں کے واسطے دے دے؟ صرف رب سے، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور رب زدنی علما۔ جتنے انبیاء کی دعائیں تمام میں رب کو مخاطب کیا گیا ہے، ایک اللہ کو۔ رب اعنی میری مدد کر، کس چیز میں؟ علی ذکری کا، تیرا ذکر ادا کرنے میں، و شکری کا، تیرا شکر ادا کرنے میں، وعلی حسن عبادتک، اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے میں۔ تو عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا، اور اللہ کا شکر بھی اس کی توفیق کے بغیر
نہیں ہوگا۔ تو پھر طریقہ کیا ہے؟ اس رب کے سامنے جھک جائیں، روئیں، اس سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمیں عبادت گزار بھی بنا دے، اللہ ہمیں نیک بھی بنا دے، کیونکہ اس کی اذن اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ السلام نے سب سے بنیاد، سب سے پہلی جو اصلاح کی اس معاشرے میں وہ کیا تھی؟ عقیدہ توحید۔ توحید، لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال دیا، غیر اللہ کا ڈر نکال دیا، ایک اللہ کا ڈر۔ آج ہمارا معاشرہ بھی ڈرا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نئی گاڑی ہے اور اس کے ساتھ پرانا جوتا باندھا ہوا ہے۔ بھئی یہ کیوں؟ نظر نہ لگ جائے۔ بھائی نئی گاڑی لی ہے، کسی کی نظر لگ جائے گی۔ کسی نے کالا کپڑا باندھا ہوا ہے، کس لیے؟ بھائی نظر لگ جائے گی۔ نیا مکان بنایا اور کالے رنگ کی ہنڈیا اوپر الٹی رکھ دی، کس لیے؟ بھائی نظر نہ لگ جائے۔ تعویذ یہاں باندھا ہوا ہے، ایک تعویذ یہاں باندھا ہوا ہے، ایک ادھر پیڑ پہ باندھا ہوا ہے، کس لیے؟ حفاظت کے لیے۔ بھئی اس میں کیا ہے؟ اس میں قرآنی آیات ہیں۔ گھر میں ایک پیر صاحب نے لکھ کے دیا، یہ لگا دیں خیر و برکت ہوگی۔ کیا لکھا ہے؟ دعائیں ہیں اور قرآنی آیات ہیں۔ تو بھئی گھر میں قرآن نہیں پڑھا ہوا پہلے سے؟ یہ کیا اس سے اسپیشل کوئی؟ قرآن سے بھی اعلیٰ چیز ہے جو ہم دیوار پہ لگائیں گے اپنی دکان میں یا اپنے گھر میں تو برکت آ جائے گی۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز ہے؟ نہیں ہے۔ ہم اس کو آزماتے ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ کے پاس 3 دن ایک چور چوری کرتا رہا اور وہ شیطان تھا، اور نبی علیہ السلام کو تیسرے دن اس نے جو ہے ایک وظیفہ بتایا ابو ہریرہ کو۔ وہ کیا تھا؟ آیت الکرسی، سب سے عظیم آیت قرآن کی عظمت کے اعتبار سے، اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ تو جو اس کو پڑھے گا اللہ کی طرف سے کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ نگہبان مقرر ہو جاتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، چوری نہیں ہوتی۔ تو ہم کتنے لوگ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں گھر میں؟ ایک گھر میں 7 چارپائیوں کو آگ لگ گئی، یہ کمیانہ چک کا واقعہ ہے، اور میں نے اس کی تصویریں بھی لی۔ گیا رات 12 بجے اور ان سے میں نے ایک سوال کیا، کیا رات کو کسی نے آیت الکرسی پڑھی تھی گھر میں؟ جواب تھا کہ نہیں، جواب تھا کہ آیت الکرسی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اگر آیت الکرسی پڑھی ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا، یہ شیطانی کام جادو کا یا جو بھی ہے یہ نہ ہوتا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہوتا ہے، ہمیں ان اذکار کی ضرورت ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا کس کو یاد ہے؟ ہاں جی، بچہ کوئی سنائے۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ آؤ آپ کو انعام دیں، آ جاؤ آ جاؤ، لو جی، لے لو لے لو، انعام ہے آپ کا۔ اب یہ دعا یاد ہے آپ کو؟ یہ دعا جو ہے یہ چھوٹے سے جملے ہیں، ان جملوں پہ ہم نے کبھی غور کیا؟ اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں کبھی آئی؟ بسم اللہ، اللہ کا نام برکت والا ہے، جہاں بھی اللہ کا نام ہو برکت ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ توکلت علی اللہ، اللہ پر میں نے اعتماد کیا، توکل کیا، بھروسہ کیا۔ تو اللہ کی طرف سے 3 جملے کہے جاتے ہیں، 3 جملے فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہدیتا، اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت ملی۔ وکفیتا، اور اللہ کی طرف سے یہ کلمات تمہارے لیے کفایت کر گئے، کافی ہو گئے۔ تیسرا جملہ ووقیتا، اللہ کی طرف سے تیری حفاظت ہوئی۔ ہماری حفاظت کا دین نے انتظام کیا، معاشرے کی اصلاح کا کیا۔ ہم بچے بڑے اگر یہ دعا پڑھیں گے فتنوں سے بچ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آئیں گے، گمراہی سے بچ جائیں گے۔ کتنے عظیم جملے ہیں۔ اور حدیث میں لفظ ہے تنحى عنہ شیطان، شیطان ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں اس بندے کا کیا کروں، نہ میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں، یہ ہدایت پا گیا، اور نہ اس کا کچھ کر سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے کلمات کفایت کر گئے۔ اور وقیتا کہا گیا، اب اللہ کی حفاظت میں آئے، میں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ کتنے عظیم جملے ہیں۔ اور یہ جملوں پہ اب آپ غور کرتے ہیں، اس پہ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ توکلتو، توکلتو کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ۔ یہ وہ مقام اعلیٰ ہے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے۔
نبی علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، ایک دن صحابہ میں بیٹھے، فرمایا 70,000 میری امت میں سے جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے، نہ حساب، نہ پوچھا جائے گا نیکیاں کتنی گناہ کتنے، بغیر حساب کتاب کے جائیں۔ کتنا شاندار ہے، پیکج ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ آپس میں بحث کرنے لگے، کچھ کہنے لگے شاید یہ وہ لوگ ہیں الذین ولدوا فی الاسلام، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، عہد جاہلیت کا کوئی کام نہیں کیا انہوں نے۔ بعض نے کہا وہ لوگ ہوں گے جو ہجرت کر کے آئے، بعض نے کہا یہ جہاد کرنے والے یا توحید والے ہیں جنہوں نے شرک کبھی نہیں کیا۔ یعنی یہ کلمات اندازہ کریں، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو یہ بہت بڑا عمل سمجھتے تھے صحابہ کرام۔ دوسری پھر بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، پھر آئے، دیکھا آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہم الذین، آپ نے ان کی صفات بیان کی۔ آپ مکمل کریں، بور تو نہیں ہو رہے، تھک تو نہیں گئے؟ آپ نے ان کی صفات بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے، کہہ دیں آمین۔ فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے۔ لوگوں کے پاس، فلاں سرکار کے پاس پھونکا مروانے چلے جائیں، فلاں کے پاس، جائز ہے یہ کرنا، دم کروانا جائز ہے، صحابہ نے کروایا، آپ نے خود اپنے آپ کو کیا، لیکن ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، ان کا رب سے اتنا تعلق ہے کہ دم کروانے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ رب سے رابطے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، خود اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، یہ مقام اعلیٰ ہے۔ ولا یکتمون، نہ آگ سے علاج کرتے ہیں، آگ سے علاج بھی جائز ہے، کبھی جو ہے وہ گرم سلاخ لے کے اس کو پچھنے لگائے جاتے ہیں مختلف، خاص کر فالج کا علاج جو ہے آج بھی عرب میں کیا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن ان کا مقام اعلیٰ ہے، آگ سے علاج نہیں کرتے۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ اس دور میں پرندہ اگر بائیں جانب سے گیا تو واپس آ جاتے، یار یہ شگون اچھا نہیں ہے، اب میں سفر پہ نہیں جاؤں گا۔ آج ہمارے بھی کچھ لوگ کالی بلی راستہ کٹ جائے نا تو ڈر جاتے ہیں، یار یہ کوئی اچھا نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ تو اس دور میں پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے، اور اگر دائیں جانب سے جاتا پرندہ تو کہتے یا طیر خیر، یہ بھلائی کا پرندہ ہے، تو پھر نکل جاتے سفر کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے تطیر کا لفظ کیا، اور مراد ہر قسم کی بدشگونی ہے، چاہے وہ کالا کپڑا کوئی باندھنے والا گاڑی کے ساتھ ہے، پرانا جوتا باندھنے والا گاڑی کے ساتھ، وہ بھی مراد ہے۔ یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر وہ شاہد ہے، عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ ہر کام کی ابتدائی اکائی ہے، بنیاد ہے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی سے ریلیشن، شادی کروانی ہے بچی کی، بیٹے کی، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بھروسے کے بغیر نہ کوئی کاروبار چلتا ہے، نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ تو یہ علی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ اور اگلا جملہ جو ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کی تفسیر ہے۔ توکلت علی اللہ کی تفسیر ہے۔ کیا تفسیر ہے؟ لا حول، اے اللہ میرا کوئی ہیلہ نہیں، ولا قوت، میری کوئی قوت نہیں، اے اللہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں، بڑے میرے پاس حارس ہیں، پہرے دار ہیں، اسلحہ ہے، یہ سب صفر ہے، صرف تجھ پہ بھروسہ ہے۔ اپنی ذات کی نفی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اپنی ذات کی نفی ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، میری قوت، میرے ہیلے، میری تدبیریں، میری سیاست، میری عقل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ صرف تجھ پر بھروسہ ہے۔ یہ ہے توحید، اپنے رب پہ اعتماد اور ہر چیز کی نفی کر دینا، اللہ کے علاوہ ہر چیز، الا کل ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، کسی پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ اعتماد ہو تو صرف اللہ کی ذات پہ، رشتہ کریں تو گارنٹی نہ کوئی کسی سے مانگے، اللہ پر بھروسہ کریں، کوئی بھی کام کریں اللہ پر بھروسہ کر کے کریں۔ اور یہ وہ توحید ہے، اللہ پر اعتماد، اسی کو نفع والا، اسی سے ڈرنا کہ نقصان بھی اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوگا اور نفع بھی کوئی اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور یہ اپنے جو ہے
بھتیجے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ وصیت اور نصیحت کی، فرمایا یا غلام، اے غلام، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے قانون کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس پر چلو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاک، تو اللہ کی حفاظت کر، اس کے قوانین کی، پھر اللہ تمہارے سامنے ہوگا تمہاری مدد کے لیے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد، صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلاں، یا عبد القادر جیلانی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یا اپنے بھتیجے کو عبداللہ ابن عباس کو وصیت آپ نے کی حدیث کے اندر، اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہے تو اللہ سے، اور مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے۔ اذا سألت اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جان جاؤ اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے، جن انسان اکٹھے ہو جائیں، الا ان ينفعک بشیء، تجھے نفع دینے کے لیے، اور اللہ نے وہ لکھا نہیں، لم ينفعک بشیء، تمہیں نفع نہیں دے سکتے، الا ما قد كتبه اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر تمام امت جن انسان اکٹھے ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما قد كتبه اللہ لک، جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئیں، صحیفے خشک ہو گئے۔ تو یہ تربیت تھی نبی علیہ السلام کی ہر نوجوان کے لیے، کہ اللہ پہ بھروسہ، ڈرنا نہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں دینا، خیانت نہیں کرنی، اپنے معاملات کو سنوارنا ہے۔ ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے اے ایمان والو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، جس سے کیا ہوگا، تمہارے اعمال یصلح لکم اعمالکم، اعمال درست ہو جائیں گے اور گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔